بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یورپی پارلیمان میں پاکستان سے متعلق قرارداد، گھر کی صفائی نہ کی تو پاکستان کو سفارتی اور معاشی مسائل بھگتنا ہوں گے۔ یورپی پارلیمان میں بھاری اکثریت سے منظور کی جانے والے ایک قرارداد میں یورپی کمیشن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سن 2014 میں پاکستان کو جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنس GSP+ کے تحت دی گئی تجارتی رعایتوں پر فی الفور نظر ثانی کرے۔ یورپی پارلیمان میں جمعرات کو پیش کی جانے والی اس قرارداد، جس کے حق میں 662 اور مخالفت میں صرف 3 ووٹ ڈالے گئے، اس میں پاکستان کی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ توہین رسالت کے قانون کی دفعات 295 C اور B کو ختم کرے۔ اس قرارداد میں حکومت پاکستان سے انسدادی دہشت گردی کے 1997 کے قانون میں بھی ترمیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، تاکہ توہین رسالت کے مقدمات کی سماعت انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں میں نہ کی جائے اور توہین رسالت کے مقدمات میں ملزمان کو ضمانتیں مل سکیں۔ پاکستان کی انسانی حقوق کی وزیر شرین مزاری نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ یورپین یونین کی پاکستان مخالف قرارداد کا معاون اسپانسر ایک ایسی جماعت کا ممبر ہے جسے سویڈن کے وزیر اعظم نے ایک ایجنڈے والی نیو فاسٹ پارٹی قرار دیا تھا، جس کی جڑیں نازی اور نسل پرستانہ ہیں۔ یورپی پارلیمان میں پیش کی گئی قرارداد سویڈن سے تعلق رکھنے والے یورپی پارلیمان کے رکن چارلی ویمرز نے مرتب کی ہے۔ خیال رہے کہ GSP اسکیم کے تحت ترقی پذیر ممالک کی یورپی یونین کی منڈیوں میں آنے والی مصنوعات سے درآمدی ڈیوٹی ہٹا دی جاتی ہے۔ پاکستان سے متعلق یورپی پارلیمان کے قرارداد میں منظور ہونے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ پاکستان میں لاگو توہین رسالت کے قانون کے تحت ابھی تک کسی بھی مجرم کو موت کی سزا نہیں دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے اقلیتوں کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، اس پر تشدد کیا جاتا ہے اور توہین رسالت کا الزام لگا کر اقلیتی برادری کے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ قرارداد میں پاکستان میں فرانس کی حکومت کے خلاف حالیہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے پر بحث کرنے سے متعلق قرارداد کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے فرانس میں ایک اسکول ٹیچر پر ہونے والے حملے کے رد عمل میں کیے گئے حکومت کے اقدامات پر تنقیدی بیانات میں اضافہ ہوا ہے۔ قرارداد میں مذہبی اور سیاسی کالعدم تنظیم TLP کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ حکومت کو اس جماعت کی طرف سے تشدد کے استعمال کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ اس میں فرانس کے خلاف پاکستان میں ہونے والے مظاہروں اور حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے اور پاکستان میں پائے جانے والے فرانس مخالف جذبات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، جس کے باعث فرانسیسی شہریوں اور فرانسیسی کمپنیوں کو عارضی طور پر پاکستان سے نکلنا یا محتاط رہنا پڑا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی جانب سے کالعدم TLP کے مطالبے پر فرانس کے سفیر ملک بدری پر بحث کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کے فیصلے کے بعد جماعت کی قیادت نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان میں یورپی یونین کے قرارداد میں حکومتی طور جس توہین مذہب کے کیس پر خدشے کا اظہار کیا گیا وہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی شگفتہ کوثر اور شفقت ایمینول کا ہے۔ قرارداد میں پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شگفتہ کوثر اور شفقت ایمینول کے خلاف توہین رسالت کے الزامات کے تحت سنائی گئی موت کی سزا کو واپس لے اور ان کی فوری طور پر رہا کرے۔ شفقت اور شگفتہ کوثر کو سن 2014 میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ شگفتہ کوثر اور شفقت کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ انہیں تمام طبی سہولیات مہیا کرے۔ قرارداد میں پاکستان کے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک حالیہ فیصلے کو خوش آمدید کہا گیا ہے، جس میں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کو موت کی سزا دینے پر پابندی لگا دی ہے۔ یورپی یونین نے پاکستان میں سزائے موت کے قانون پر موقف کا اعادہ کرتے ہوئے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ موت کی سزا پانے والے تمام مجرموں کی سزا ختم کرے اور ان کو صاف اور شفاف انصاف مہیا کیا جائے۔ اس کی وجہ سے پاکستان پر کیا اثر پڑیں گے؟ ماہر معیشت ڈاکٹر قیصر بنگالی نے BBC کو بتایا ہے کہ 1997 کے بعد پاکستان کی ریاست کی اندرونی نوعیت بدلتی چلی گئی اور جو مذہبی انتہا پسندی بڑھائی گئی ہے وہ اب نصاب سے لے کر ہر طرف نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ میں فرانس کے سفیر کی بے دخلی سے متعلق قرارداد پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو سام پالے ہوئے تھے
اب وہ کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں۔ اس معاملے کا حل بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب ہمیں اپنا قبلہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اب گھر کی صفائی کا وقت ہے۔ ان کے مطابق گھر کی صفائی نہ کی گئی تو پاکستان کو سفارتی، سیاسی اور معاشی مسائل بھگتنا ہوں گے۔ ان کے مطابق جس طرح تحریک لبیک کو راتوں رات بنایا گیا اور پھر قوم کے سر پر تھوپا گیا وہ سب کے سامنے ہے، اور ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ایسی تنظیموں کی پذیرائی کی اور سڑک پر کھڑے ہو کر ان کے کارکنان کے درمیان پیسے بانٹے۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی کے مطابق پاکستان کی 25% ایکسپورٹ یورپی ممالک سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر یہ ممالک پاکستان کو GSP+ کا دیا گیا رتبہ واپس لے لے تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ ان کے خیال میں جس طرح پالیسیاں بنائی جا رہی ہے تو اس سے ایک طرف پاکستان اقوام عالم میں تنہا کھڑا ہوگا اور دوسری طرف اس کی معیشت بھی مزید گراوٹ کی طرف جائے گی۔ توہین رسالت کے قوانین میں ترامیم کے بارے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار M ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی عناصر کے دباؤ کی وجہ سے حکومت کے لیے کوئی ایسی ترمیم کرنا ممکن نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی موجودہ حکومت سیاسی اور معاشی لحاظ سے اس قدر کمزور ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی قانونی اصلاحات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں فرانس کے سفیر کو ملک سے بے دخل کرنے کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس کے بارے میں M ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ وہ قرارداد پیش تو کی گئی لیکن اس پر ابھی تک کوئی بحث نہیں کروائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس قرارداد کا مقصد بھی صرف پیش کیا جانا تھا، اس پر بحث کروانا نہیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دینا مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ مغرب اس معاملے کو اظہار رائے کی آزادی سے جوڑتا ہے۔ تاہم چند ہی گھنٹے بعد وزیر داخلہ نے مذاکرات کے بعد فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے سے متعلق قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا اعلان کیا تھا اور اسے منظور کر لیا گیا تھا۔ TLP کے ساتھ حکومت کی طرف سے کیے گئے معاہدے پر M ضیاء الدین کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ اس سارے معاملے میں فوج کے کردار پر انہوں نے کہا کہ فوج نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور وہ اس معاملے پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بظاہر لگتا ہے کہ فوج کھل کر حکومت کا ساتھ نہیں دے رہی اور ان عناصر کو شٹ اپ کال دینے سے گریز کر رہی ہے۔ خیال ہے کہ اپریل میں TLP کے پرتشدد مظاہروں کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج کو طلب کیا گیا تھا۔ پاکستان کی تجارتی اور GSP+ کے فوائد۔ یورپی یونین کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کو سن 2014 میں GSP+ کا درجہ دے دی جانے کے بعد پاکستان اور یورپی یونین کے ملکوں میں تجارت میں 64% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی اقتصادی سروے سال 2019-20 کے مطابق یورپی یونین پاکستان کی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ اس سروے میں کہا گیا ہے کہ GSP+ کے تحت پاکستانی مصنوعات یورپی یونین کے 27 ملکوں میں بغیر کسی ڈیوٹی کے رسائی حاصل ہے۔ یورپی یونین میں یہ سہولت میسر آنے کے بعد پاکستان کی برآمدات میں کئی سو کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ سن 2013-14 کے مالی سال میں پاکستان کی برآمدات $11,960.59 ملین تھے، جو سن 2018-19 میں $14,158.29 ملین تک پہنچ گئے۔ یورپی یونین کو پاکستان امریکہ سے دگنا مال فروخت کرتا ہے، جبکہ چین کے مقابلے میں یہ 3 گنا زیادہ ہے۔ یورپی یونین کو بیچے جانے والے مال میں سب سے زیادہ مقدار ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی ہے۔ پاکستان سے یورپی یونین برآمد کی جانے والی اشیاء میں 76% حصہ ٹیکسٹائل کی مصنوعات کا بنتا ہے۔ پاکستان کی درآمدات میں بھی یورپی یونین کا ایک نمایاں حصہ ہے اور پاکستان کی مجموعی درآمدات میں اس کا 3 نمبر ہے۔ یورپی یونین سے پاکستان زیادہ تر بجلی کے آلات، مواصلات کا ساز و سامان، کیمیکل اور ادویات خریدتا ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کا GCP کا درجہ ختم کیے جانے کی صورت میں پر ملک کو ہونے والے نقصان کے بارے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار M ضیاء الدین کا کہنا تھا کہ اس سے بہت بڑا زیادہ نقصان ہوگا جو موجودہ معاشی حالات میں برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اور امریکہ پاکستان کی درآمدات کی بڑی منڈیوں میں سے ہے جن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ان کے مطابق چین میں معاشی ترقی اور ان کے عوام کی قوت خرید میں اضافے کے باوجود پاکستانی اشیاء کی چین کو برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔
کاروبار اور معاشی امور کے صحافی خرم حسین نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ نان بائنڈنگ قرارداد ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ اس سے نظر ثانی پر عمل درآمد کیا جائے۔ پاکستان کو یہ درجہ کب ملا؟ یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کو جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنس GSP+ کا درجہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں سن 2013 میں دیا گیا تھا اور اس پر عمل درآمد 1 جنوری 2014 سے شروع ہوا تھا۔ یورپی یونین کے منڈیوں میں GSP اسکیم کے تحت ترقی پذیر ممالک کی مصنوعات سے درآمدی ڈیوٹی ہٹا دی جاتی ہے۔ یونین کی ویب سائٹ کے مطابق اس سے ترقی پذیر ممالک کو بین الاقوامی اقدار اور اصول بشمول مزدوروں کے حقوق اور انسانی حقوق کے تحت غربت مٹانے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس اسکیم کو 3 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں بنیادی GSP+ اور ایوری تھنگ بٹ آرمز اسلحے کے علاوہ سب کچھ شامل ہے۔ پاکستان کو GSP+ کا درجہ دیا گیا تھا، جس کے تحت کم اور متوسط آمدنی والے ممالک کی ایسی 2/3 مصنوعات جن پر درآمدی ڈیوٹی لگنی ہوتی ہے، ان پر سے ڈیوٹی کو کم کر کے 0% لے آیا جاتا ہے۔ تاہم یہ ترجیحی تجارتی درجہ اپنی چند شرائط رکھتا ہے۔ اگر کسی ملک کو یہ درجہ دیا گیا ہے تو اسے انسانی حقوق، مزدوروں کے حقوق، ماحولیات کے تحفظ اور طرز حکمرانی میں بہتری سمیت 27 بین الاقوامی معاہدوں کا نفاذ کرنا ہوتا ہے۔ ماضی میں اس حوالے سے پاکستان کی کارکردگی پر یورپی یونین کی جانب سے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ ان میں سب سے اہم معاملات میں سے ایک پاکستان میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد دوبارہ شروع کیا جانا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے دور میں پھانسیوں کی سزا پر عمل درآمد کو ملتوی کیا تھا تاکہ یورپی یونین سے ترجیحی تجارت کا درجہ حاصل کیا جا سکے۔ تاہم پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر 2014 میں طالبان کے حملے میں بچوں سمیت 144 افراد کے ہلاک ہونے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت نے پھانسی کی سزا بحال کر دی تھی۔ یورپین یونین کی جانب سے اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پھانسیوں کی سزا پر عمل درآمد سے پاکستان انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والے ممالک کے فہرست میں کافی پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین کی جانب سے گاہے پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔